لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور یہ ایسا تصور ہے جو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ڈے آف جسٹس، یا جو ہے وہ قیامت کا دن اور حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کا تصور قریب قریب ہر مذہب میں ہے۔ تو اگر یہ احساس ہے، اچھا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی، سنی کہتے ہیں کہ موت آئے گی، ہندو کہتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی، مسلمان کہتے ہیں آئے گی، سب اس پر متفق ہیں کہ مرنا تو ہے۔ تو جب مرنا ہے تو مرنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ پہلے دن بھی عرض کیا گیا کہ موت سے معاملہ ختم، بلکہ ہمارا تو میٹر یہ کہ موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی بھگتو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی جھیلو گے۔ تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ لیکن جیسا کہ روز کہا جا رہا ہے، نیک عمل سے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل نیک ہو، ساتھ ساتھ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس میں اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دے، جو کرے وہ خدا کے لیے کرے۔ پوری کربلا پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کربلا میں آپ کو یہی چیز خاص ملے گی کہ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ ہے رب العالمین اور خدا۔ کل سے اس پر اور گفتگو ہوگی، ایک چیز رہ گئی اس کو عرض کر دیں۔ پرسوں جیسا کہ کہا گیا کہ یہ کربلا ہماری جو ہے وہ شیعوں کی سیاست کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک شیعی سماج کا کیا وہ ہونا چاہیے، اور خلاصہ یہ ہوا کہ نہ شیعت کا جو مزاج ہے، امام حسین نے جو پہچانوایا ہے، حسین اور حسینی جو ہیں، کہ نہ فساد کریں گے، نہ جنگ کا آغاز کریں گے، اور نہ باطل کے سامنے سر جھکائیں گے۔ دونوں چیزیں ہیں کہ نہ ہم جنگ کا آغاز کریں گے اور نہ ہم باطل کے سامنے سر جھکائیں گے، یا یوں کہہ دیجئے آج کی زبان میں کہ نہ حسین اور نہ حسینی انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ البتہ ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ سرنڈر مت کیجئے،
لیکن اتنی ضد کیا ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے؟ کر لیتے بیعت چپ چاپ، یہ پورا ہنگامہ۔ دیکھیے ایک بات عرض کریں، آدمی اپنا تو برداشت کر سکتا ہے، ایک غیرت دار آدمی عورتوں کا اس طرح سے گھر سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جتنا زیادہ لا دین لمن لا حیاء اللہ، اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی غیرت، بولیے، بڑھتی جائے گی۔ یہ بات تو کنفرم ہے نا۔ امام سے زیادہ دیندار کوئی ہے؟ ہر امام اپنے زمانے میں کل ایمان ہے، اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ تو جب امام اپنے زمانے میں کل ایمان ہے تو کل غیرت بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقلی بات یہ کہ اب امام سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سوال ہے، امام کی غیرت سنا دوں ایک سیکنڈ میں۔ گھوڑے سے گر پڑے، روایتیں جو کہتی ہیں وہ یہ کہ کچھ دیر تک حضرت اس طرح تھے زمین پر ذوالجناح سے گرنے کے بعد کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود ہیبت اتنی تھی کہ ایک کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضرت کے قریب چلا جائے۔ اسی میں ایک یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہ کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا حضرت کے جسم مبارک کے قریب آیا اور خیمے کی طرف رخ کر کے جھوٹ موٹ میں کہتا ہے، اوے ارے یار تم لوگ ادھر خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ فضول کا۔ کہتے ہیں اس کیفیت کے باوجود جو روایت کہتی ہے، غیرت کا عالم یہ ہے کہ حضرت کوہنیاں ٹیک کے اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ امام حسین سے زیادہ غیرت دار اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ تو جس کے پاس اتنی غیرت ہو اس نے یہ سب کیسے قبول کر لیا؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہوگا، الیاذ باللہ خاکم بدہن، کہ معاذ اللہ حضرت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہاں تک آ جائے گا۔ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ کہیں گے کہ امام کو معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار اس حد تک چلی جائے گی، فوراً امام کی امامت پر سوال کھڑا ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنا میٹر نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ ہمارا امام کیسے ہوگا؟ تو اب ہم گھبرا کے کہیں گے نہیں ان کو سب معلوم تھا۔ جیسے ہی کہیں گے سب معلوم تھا، یہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اتنا غیرت دار آدمی کیسے یہ سب قبول کر لیا؟ دوسرے یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر پتا تھا کہ نتیجہ یہ ہے انکار بیعت کا تو پھر کیوں انکار کیا؟ صلوات در محمد، سمجھ میں آئے؟ بہت آرام سے۔ تو اب یہاں سے سوال ہوگا کہ واقعی پہلے یہ طے ہو کہ حضرت کو اندازہ تھا کہ نہیں تھا کہ یزید کی انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جواب بالکل تھا۔ نہ یہ کہ حضرت کو اگر اس رخ پر چلے تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا۔ آدم کو پتا تھا، انبیاء کو پتا تھا، امیر المومنین کو پتا تھا، رسول اللہ نے بتایا، لیکن بات صرف امام حسین کی کرتے ہیں۔ شکم مادر میں ہے، شہزادی نے فرمایا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجب آوازیں دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، شکم مادر سے۔ کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ وہ حسین جو قبل ولادت، اب ایک سوال یہاں ہوگا کہ کیا جو ہے وہ شکم مادر سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ لمبی بحث چھڑ جائے گی، ورنہ بہار میں موجود ہے جناب فاطمہ کا گفتگو کرنا جناب خدیجہ سے، امیر المومنین کے گفتگو کرنا فاطمہ بنت اسد سے، یہ سب تاریخوں میں موجود ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور کل کا ایک اللہ کے لیے یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بات ختم ہو گئی۔
پیدا ہو گئے، ایمن آغوش میں لے کے چلی ہیں، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ادھر سے کچھ یہودی ہیں اور ان کا ایک عالم، اس کی نظر پڑی، ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان رسول، فرزند بطول، علی کا لاڈلا ہے، چوم لیں اس کو؟ نہ، کیوں؟ تو یہودی ہے، نجس ہے، حسین طیب و طاہر ہے۔ اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رخ کرتا ہے آسمان کی طرف، کہتا خدا تو گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھے جو بہت مشہور ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد خوب توجہ کیجیے۔ پھر مڑا اپنی قوم کی طرف، بات یہاں ہے۔ مڑا اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ ایک یہودی کو پتا ہے بچپنے میں، 57 برس کے امام کو نہیں پتا ہے، عراق و مدینے سے نکلنے لگے، ام المؤمنین حضرت سلمہ نے پوچھا کہاں؟ عراق، مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے سلمہ کو پتا ہے، حسین کو نہیں پتا ہے۔ اور آخری بات جب مکے سے نکلنے لگے وہاں بھی لوگوں نے روکا، سنا ہے نا، مت جائیے۔ فرمایا خدا مجھے اسیر دیکھنا چاہتا۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا آپ جائیے، وہی جو میں کہہ رہا ہوں اعتراض، معاذ اللہ، آپ جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک بات فائنل ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں تھا، امام کو سب پتہ تھا کہ میں کیسے مارا جاؤں گا، میرے گھر والے کیسے اسیر کیے جائیں گے، سب حضرت کو پتہ ہے۔ جیسے ہی یہ فائنل ہوا کہ امام کو سب پتہ ہے، فوراً وہ اعتراض آ جائے گا۔ تو جب پتہ تھا تو انکار کیوں کیا؟ ہے نا؟ تو ایک جواب تو ہم جیسے جاہلوں کا ہے، پڑھے لکھوں کا جواب ابھی دیتے ہیں، جاہلوں کا جواب سن لیجیے ہمارے جیسے۔ آپ سے مطلب سیدھی بات ہے، آپ کون ہیں بھائی؟ وہ نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے پیغمبر کی زبان چوسی ہے، آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ ایک جواب تو یہ ہے۔ تو سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ کہاں قرآن کے اگینسٹ کا؟ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے نا، قرآن میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں، اور امام کو یہ کنفرم ہے کہ سب پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے مولا اب کیا کریں؟ اب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے آپ پر اعتراض ہو رہا ہے۔ عجب نہیں حضرت جواب دیں، ان سے پوچھو جو اعتراض کرتے ہیں، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ سوال یہ ہے نا، ایک آیت آپ اٹھا لائے آپ نے اپنے کام کی، کا مطلب کہ یہ آیت دکھائی دے گئی اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے۔ میں نے کہا مولا یہ آیت تو پڑھیے، مطلب کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو پہلا سوال یہی کرو کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں آئی بات، تو جواب کیا ہوا قرآن نے؟ بولیے
ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا؟ کہ ٹھیک، واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت؟ میں اسی لیے رک گیا کہ اینڈ لگے گا کہ نہیں لگے گا، دیکھیں کوئی بولتا ہے وہی دوہرا دوں گا، عقل مندی جب کم آتا ہو تو یہی کرو، صلوات بر محمد۔ کیا فرق ہے ہلاکت اور؟ کہ مولا یہ میں نے آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیت ہے، لیکن کیسے بتائیں ہم پبلک کو کہ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ عجب نہیں حضرت کہ اسی آیت کو پھر سے پڑھو، ایک چیز پر توجہ کرو، سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ تو ہمارے بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے ہیں ہلاکت اور شہادت پر۔ بزرگوں کی سنیے گا اگر تو، ایک بزرگوار تھے کون کر کے، ان کی پوری کتاب ہے ہلاکت و شہادت پر، لیکن ایک منٹ میں اگر اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ ڈفرنس کیا ہے ہلاکت اور شہادت میں، کیسی آیت کو پھر سے پڑھ لو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خالی قتلو نہیں کہا ہے، قتلو کے ساتھ شرط کیا لگی ہے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، وہ ہلاک کہلائے گا۔ ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، وہ شہید کہلائے گا۔ یہ فرق تو سمجھ میں آ گیا نا؟ کیسے یہ طے ہوگا کہ امام حسین قتل تو ہوئے، اس سے انکار تو نہیں ہے نا، تو یہ امام جو قتل ہوئے، یہ قتل حضرت کا ہلاکت کہلائے گا کہ شہادت؟ اگر اپنے لیے تھے، دیکھیے میں بلا وجہ نہیں، کل 15 منٹ آپ کا لگا دیا میں نے جناب مسلم کو بیان کرنے میں، اسی لیے تاکہ آج کام آئے۔ 12,000 خطوط آئے ہیں اور ایک کا جواب امام حسین نے نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، اگر اس کے جواب میں جاتے تو کیا ہو جاتا؟ حکومت کے لیے، لیکن گئے کب؟ نمائندہ کب بھیجا؟ ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر کوئی اپنے لیے جان دے ہلاک، اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، بولیے شہید۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کا قتل تو ہوا، یہ قتل اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے؟ اگر اپنے لیے تھا تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہلاک، محرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو۔ لیکن اگر خدا کے لیے تھا تو جو بھی دیندار ہے پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نے دین بچا کے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ سیدھی بات ہے نا؟ تو اب یہ کیسے طے ہو کہ امام کا قتل ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کا سبب قتل پر جاؤ، بولیے سر سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت ہے نا؟ کیوں قتل کیا گیا؟ بیعت کا انکار کیا تھا۔ اب بیعت پہ بحث ہوگی کہ یہ انکار اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے، یہ سوال ہوگا جس کی وجہ سے قتل ہوئے۔ اب آپ یہ بتائیے باس، پہلے بیعت مانگی گئی ہے کہ پہلے امام نے انکار کیا؟ تو ہم کیوں اس پر بحث کریں کہ امام نے انکار کیوں کیا؟ عقل یہ کہتی ہے نا کہ امام کے انکار پر بحث تھوڑی ہوگی۔ اب پہلے بحث ہوگی یزید کے اصرار پر، اور جو سبب اصرار کا ہوگا اسی کے تناظر میں انکار ہوگا۔ صلوات بر محمد، سمجھ آگے بات؟ اب آئیے دھیرے دھیرے۔ تو اب ہم امام حسین علیہ السلام کے انکار پر بحث نہیں کریں گے، یزید کے اصرار پر بحث کریں گے۔ تو الیکشن کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ الیکشن ہوتا ہے ایم این اے کا، اور ہمارے یہاں ایم پی ایم ایل اے بولتے ہیں، پھر وہ شہر کا ہوتا ہے، آپ کیا ناظم بولتے ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے رورل ایریاز کا، گاؤں میں، تو اس کو جو ہے وہ کسی صوبے میں مکھیا بولتے ہیں، ہم لوگوں کے اس کو پردھان بولتے ہیں۔ میرا گاؤں جو ہے صلوات بر محمد، جو بہت مزیدار ہے، سنیے۔
میرا گاؤں جو ہے وہ چھوٹا سا، اس میں کل 1200-1300 ووٹ تھے اور 11-12 آدمی کھڑے تھے الیکشن میں. اس میں ہمارے خاندان کے بھی ایک صاحب کھڑے تھے، نائب حسن مرحوم بیچارے. تو شوق ہم لوگوں کو بھی تھا بھائی کیا ہوا کیا ہوا، 4 ہی گھر تو ہیں بیچارے شیعہ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ 8 ووٹ سے ہار گئے. نائب حسن صاحب 8 ووٹ سے ہار گئے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد نہیں وہ فلاں بکسے میں 12 ووٹ نکل آئے اور 12 کے 12 ان کے تھے. تو معلوم ہوا یہ 4 ووٹ سے جیت گئے. کل ووٹنگ کتنی ہوئی تھی؟ 1000 کے آس پاس. ان کو کتنا ملا؟ 112. ان کے بعد والے کو ملا تھا 108. تو کل 1000 کے ووٹنگ میں یہ جو نائب حسن صاحب جیتے کتنا ووٹ ملا ان کو؟ 112. تو 10% ہوا نا، 11%. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 900 آدمی ان کے مخالف ہیں. یہ جو ہیں ان کے مخالف کتنے ہوئے؟ 5 برس تک ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، کوئی جو ہے وزیر تھوڑی ہو گئے ہیں. تو اس کے باوجود 900 لوگ مخالف ہیں. 5 سال تک ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے یہ منتخب ہو گئے 4 ہی ووٹ سے صحیح جائے. وہ یہی حال وہاں آئی ہے. یزید کی بیعت قریب سب نے کر لی تھی. قریب اس لیے کہہ رہا ہوں بس گنتی کے کچھ لوگ بچے تھے بنی ہاشم کے. ایک وہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اور وہ بھی ان کا اندر معاملہ دوسرا تھا، ظاہر یہ تھا کہ نہیں کیا. ایک امام حسین اور چند بنی ہاشم اگر یہ بیعت نہیں کریں گے کیا یزید کی حکومت گر جائے گی؟ سوال یہاں ہے، خوب توجہ سے بتائیے آپ. حالت تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، فارم ہمارے یہاں 17 بولا جاتا ہے، آپ کیا ہوتا ہے 45، اور اس کے بعد والا کیا ہوتا ہے 45 میں جیتنے کے باوجود 47 میں ہار جاتا ہے آدمی جا کر کے. صلوات پر محمد وہ یہاں بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو اب سب نے مان لیا. کچھ لوگ ذرا سا ہٹے، ان کا کام ہو گیا. ایک شاعر تھے، انہوں نے یزید کے خلاف کچھ شعر کہہ دیا. 40,000 شام کو پہنچ گیا. صبح یزید کی مدح میں شعر ہے. تو جہاں کی پبلک کا یہ حال ہو اس کی سرکار کو کون گرا سکتا ہے؟ تو ایک بات فائنل ہو گئی کہ یزید کی حکومت کو امام حسین علیہ السلام بیعت کریں یا نہ کریں، یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک چیز. دوسری چیز یہ بتائیے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ آج سے 10 سال پہلے، سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام شہادت. تو سلو کس سے ہوئی تھی؟ امام حسن سے نا. تو امام حسین مجبور تو نہیں تھے، کر سکتے تھے نا ہنگامہ. مگر 10 سال سے امام حسین علیہ السلام خاموش ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اب جب بنا لیا تب بھی امام حسین خاموش تھے، کوئی آواز اٹھائی امام نے. سوال یہ ہے کہ جب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا تب یزید کو امام حسین سے بیعت لینے پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ اور یہ بات جب اصرار سمجھ میں آ جائے گا تب امام کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ کتنا بڑا کام کر کے میرا مولا گیا. صلوات بر محمد. جب شروع میں رسول اللہ نے اسلام کا آغاز کیا تو مکے والوں نے سکون سے نہیں رہنے دیا. یہ صحابہ کرام بیچارے جو مسلمان ہوتے تھے نا، اتنی اذیت کہ الامان والحفیظ، اتنا ستایا کہ آخرکار اللہ کو کہنا پڑا آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہے نا، مدینے چلے گئے. اب تو یہاں سے نکل گئے، اب ستا تو سکتے نہیں. تو اب جنگیں شروع ہوئیں. سب سے پہلی جنگ، بیٹا اوے میرے لال پین ماسٹر، صلوات بر محمد وعلیہ، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی جنگ، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، ابھی آج کا 29 تاریخ ہے نا، کل 1 سال ہوگا میرے ریٹائرمنٹ کو. تو وہ عادت کمبخت اسکول والی بنی ہوئی ہے.
کہ کوئی بھی لڑکا ادھر ادھر کرتا دماغ آنکھ وہیں جاتی ہے. سامنے بیٹھی ہے تو بالکل اٹینشن پلیز. ہاں صلوات بر محمد وآل. بدر ہو گئی, خندق ہو گئی, خیبر ہو گئی, ہاں ساری کچھ نہیں کر پائے. اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اب اسلام کو روک پانا ممکن نہیں ہے, امپاسبل. کیا کیا جائے؟ پیچھے 2 نبیوں کی داستان موجود ہے. جناب موسیٰ کا جو دین تھا وہ ہے, بولیے, نام ہے دین حضرت. اور اگر ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ جو دین لائے وہ ہے نہیں. کیسے مٹا؟ کوئی جنگ ہوئی؟ پھر کیسے مٹا؟ جواب کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ ہی کے ماننے والے اپنی مرضی کے مطابق اتنا زیادہ مذہب میں تبدیلیاں کر دی کہ دین موسوی اصلی شیپ میں رہ ہی نہیں گیا. یہی کام عیسیٰ کے بعد ان لوگوں نے کیا. اتنی چینجنگ لے آئے کہ اب حضرت عیسیٰ کا دین اپنے اصلی شیپ میں رہ نہیں گیا. یہ 2 چیزیں ان کے سامنے تھیں اور اب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یار لڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا, تو اب وہی کرو جو موسیٰ کے ساتھ ہوا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا. اب وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا. کہ کیا؟ کہ اب لڑائی مت کرو, مسلمان ہو جاؤ. دعائے ندبہ میں یہ جملہ ہے, اب مسلمان ہو جاؤ. دعائے ندبہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے لیحقنوا دماءہم, تاکہ بچ جائیں, زندہ رہ جائیں بس. تو یہ لوگ کیا ہو گئے دھیرے سے مسلمان. کیوں؟ کہ اندر گھس کے جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, بیسک پرنسپلز ہیں, اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اسلام اصلی شکل میں رہ ہی نہ جائے. تو پھر نام سے کیا ہوتا ہے؟ اب دھیرے دھیرے انہوں نے یہ کام شروع کیا. اب وہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, سب جانتے ہیں ماشاءاللہ مجلسوں کے طفیل میں کہ ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کل تک یہ 2 چیزیں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں. ایک آدمی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں حلال کو حرام کرنے والے. دھیرے دھیرے چلتا رہا مگر ہلکا پھلکا. آتے آتے نوبت آ گئی یزید کی. یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بڑے نہیں کر سکے اگر میں وہ کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا. تو اب کرنا کیا ہے کہ جو بنیاد ہے اسی پہ حملہ کر دو. صلوات بر محمد وآل. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. الصلاۃ 1, زکوٰۃ 2 اور حج 3, صوم ہاں روزہ 4. ہو گیا اسی میں. یہ بنی الاسلام عقائد کی بات نہیں. اور 5واں ولایت. یہ 5 چیزیں بنیاد دین ہیں جس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ الصلاۃ, نماز. نماز کے لیے پیغمبر نے فرمایا دین کا پلر ہے, ستون ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر پلر نہ ہو چھت ڈال سکتے ہیں آپ. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے. چاہے جتنا قیمتی آپ لے آئیے اگر وہ ڈنڈا نہیں ہے تو خیمہ رکے گا. تو چاہے جتنے نیک اعمال کر ڈالیے اگر نماز کا ستون نہیں ہے تو بقیہ اعمال کی چھت رک. یزید نے سوچا پہلا کام یہی کرو, جڑ پہ حملہ کرو. صلوات بر محمد وآل. سنیے آپ, نماز کو ختم کرو. اور آج کی مجلس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی. صلوات بر محمد وآل محمد. نماز کے لیے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں. من جملہ ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون.
ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ویل ان نمازیوں کے لیے، یعنی جہنم، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا سر؟ فویل للمصلین۔ ویل کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ نماز پڑھنے والے۔ ادھر سے جو ہے وہ آیت ہے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن نے شراب کے بارے میں اس میں کبیر بہت بڑا گناہ کہا ہے، لیکن خاص کر کے لفظ ویل یوز نہیں کیا کہ شرابی ویل میں جائے گا۔ یزید نے بدماشی کیا کی کہ ادھر سے آدھی آیت لی شراب والی اور ادھر سے آدھی آیت لی نماز والی، اور دونوں آیتوں کو ملا کے اب شعر کہہ رہا ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ جو خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں، ان کی بات پبلک مان رہی ہے۔ ابھی تک یہی ہوتا آیا ہے نا اس 50 سالوں میں۔ ادھر سے شراب والی آیت لی، ادھر سے نماز والی۔ اب یزید کا شعر سناتا ہوں میں۔ کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے۔ پہلے تو یہی پکڑا گیا نا، یہ تمہارے رب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بات فائنل ہے کہ یزید اللہ کو اللہ نہیں مانتا تھا۔ ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے لفظ ویل تمہارے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن نے ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ بولیے بیٹا میرے لال بولو، یزید کا نظریہ کیا ہوا؟ شراب پیو نو پرابلم، نماز خبردار نماز مت پڑھنا ورنہ جہنم میں چلے جائے گا۔ اس کو اپنے اوپر نہ لیجئے گا۔ ہم لوگ فلائٹ سے چلتے ہیں جب تو پوچھتی ہے نا ایئر ہوسٹس آپ کو کیا چاہیے، تو ہم لوگ تو ڈرتے ڈرتے جوس یاد کر رکھا ہے، سمجھے آپ۔ لیکن جو جوس دیتے ہیں یہ لوگ وہ آدھا گلاس وہ بھی تھوڑا رہ جاتا ہے، لیکن بقیہ جو مانگتے ہیں وہ اس کے ساتھ الگ سے کین بھی ہوگا، گلاس بھی ہوگا، برف بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ گھر والے بیچارے ہندوستان پاکستان میں سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا میرا پڑھنے کے لیے گیا ہے، معلوم ہوا یہاں فلائٹ سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بچے نوٹ کر لیں، واٹس ڈفرنس بٹوین حسینی اینڈ یزیدی؟ بولیے حسین کا علیہ السلام کا سر کہاں کٹا؟ سجدے میں۔ یزید کا فتویٰ کیا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پر جو لوگ مسجد میں دکھائی دیں وہ حسینی ہے۔ جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور صلوات بر محمد آل محمد۔ بس 49-50 ہو گیا۔ شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے جھاگ اٹھتے ہیں بلبلے۔ یزید کا سنیے آپ، جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی بھی لکوڈ ہلائیے تو اس میں بلبلہ جھاگ آتا ہے نا۔ کہتا ہے یہ میرے جام میں جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ آپ بولیے اس سے زیادہ اور اہانت ہو سکتی ہے حج اور حاجیوں کی اور کعبے کی؟ شراب کے لیے اب آپ کہیں گے تم کو کیسے پتا؟ ارے بھائی کتابوں میں لکھا ہے، پڑھنا تھوڑی حرام ہے، استعمال حرام ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے، تلخ کڑوی نشہ اس میں۔ اس کو اس زمانے میں اس شراب کو عجوز کہتے تھے، بڑھیا پرانی شراب کو۔ یزید وہی والی یوز کرتا تھا۔ حوریں کتنی پرانی ہے سر؟ اب بدماشی دیکھیے کہاں سے لاتا تھا یہ۔ پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے۔ تو اب سمجھ گئے یزید کون ہے؟
نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، کعبے کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا، ہے نا؟ اب تک کیا تھا معاملہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، لوگ جو ہے خوف میں ڈر میں سہم کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو دین کا ستون ہے اسی کو آپ کہہ دیجئے گا کہ نہیں، اور شراب جیسی چیز کو کہہ دیجئے گا کہ ہاں جائز ہے، تو کہیں نہ کہیں اندر دہشت ہے، خوف ہے کہ یار اب تک تو معاملہ ہلکا تھا، پبلک چپ رہی، جب پبلک کو یہ پتا چلے گا بھئی یزید شراب کو جائز کہتا ہے، نماز کو منع کرتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے۔ اور یہ ہوا ہے، واقعہ ہرہ کربلا کے بعد ہوا ہے، مدینے کے کچھ لوگ گئے ہیں وہاں سے، جب حالات دیکھ کے آئے تو سب نے بیعت توڑ دی۔ تو یہ دہشت اس کو کہیں نہ کہیں تھی کہ پبلک ہنگامہ کر سکتی ہے، پبلک انقلاب کی آواز بلند کر سکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پہلے سے تیاری ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گئے کہاں پہنچ گئے؟ کیا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ ملے جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے شریعت چلی ہو۔ اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک چیختی رہے، ہم یہ کہہ کے دبا سکتے ہیں کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا، جس حسین کے گھر سے اسلام چلا ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھ میں آئی بیعت پر اتنا حکومت کا میٹر ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو دین میں تبدیلی چاہتے ہیں اس پر حسین چپ ہو جائے۔ تو اب بیعت کا اصرار کیوں ہے؟ بولیے، دین مٹانے کے لیے۔ ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ جو سبب اصرار بیعت کا ہوگا اسی تناظر میں انکار ہوگا۔ تو اب اصرار بیعت کیوں ہے؟ دین مٹانے کے لیے۔ تو انکار بیعت کیوں ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ اور جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اور جو انکار خدا کے لیے ہو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ اور جو قتل خدا کے لیے ہو اس کو ہلاکت کہتے ہیں کہ شہادت؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور یہ روایت میں نے کل اور پرسوں بھی نقل کی تھی کہ میں نے تو آپ کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں پھیلا کے سمجھایا، امام نے ایک سطر میں بیان کیا۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ تو اب مقصد سمجھ میں آ گیا امام کا کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ مقصد کیا ہے؟ حفاظت دین۔ آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، بس سیدھا سیدھا ایک سوال کا جواب۔ اگر امام حسین نہ آ گئے ہوتے بیچ میں، انصاف سے بتائیے جو میں نے آپ کو سنایا، آج نماز ہوتی؟ بولیے، آج حج ہوتا؟ آج روزہ ہوتا؟ ہے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان۔ اسی لیے میں کہتا بھیا امام حسین خالی شیعوں کے نہیں ہیں، جو حج کرے گا اس کا فرض بنتا ہے حسین کا شکریہ ادا کرو، جو نماز پڑھتا ہے اس کا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی نماز پڑھنے گئے تھے ظہر کی۔ پڑھی آئے؟ کہاں پڑھی آئے؟ کا پتہ ہے نماز بچا کے کس نے دی ہے؟ کا مطلب میں نے کہا بھیا امام حسین نہ ہوتے یہ سب ختم ہو گیا ہوتا، تو نماز بچا کے کس نے دی؟ کہا حسین نے۔ میں نے کہا ان کا شکریہ ادا کرو پہلے، تب گھر جاؤ۔ کہ وہ کہاں ملیں گے کہ شکریہ ادا کریں؟ کہ وہ نہیں ملیں گے تو کم از کم ان کے روضے کی طرف رخ کر کے ایک زبان تا تو کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ نماز کے بعد زیارتیں نہیں ہیں، یہ حسین کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اور واقعاً اس دین کے لیے میرے مولا نے کیا کیا نہیں کیا ہے، کل انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ مسلم ابن عقیل جب گئے تھے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 2 بچے ساتھ گئے تھے، اسیر ہو گئے، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا ورنہ اس میں تفصیل ہے، اسیر ہو گئے۔ 12 محرم کو جب یہ قافلہ کوفے پہنچا کربلا سے، تو بچے تو پہلے سے تھے، تو بعض کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ جناب زینب کون ہے؟ ان بچوں کی بتا سکتے ہیں آپ؟ خالہ ہے نا؟ روایت کہتی ہے بی بی نے کہا بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو، یا ہم کو بھی روک لو، کم از کم رہیں گے تو ساتھ رہیں گے۔ ان ملعونوں نے کتنے سنگدل تھے، ایک نہیں سنی۔ قافلہ چلا گیا، ان یتیموں کو روک لیا گیا۔ پورے 1 برس یہ بچے قید خانے میں رہے ہیں کوفے کے۔ یہی 22 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی، سال بھر کے بعد امام حسین اور مسلم کی شہادت کے۔ یا اللہ، پردیس میں کوئی بچہ ایسا نہ گرفتار۔ سناؤں آپ کو، 24 گھنٹے میں 2 روٹی اور 2 پیالوں میں وہ بھی گرم پانی۔ بچے ہیں۔ ایک دن بچوں نے کہا اگر یہی ہونا ہے تو ایسا کرتے ہیں، آؤ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، شام کو اسی سے افطار کر لیں گے۔ بچے دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو وہی 1 روٹی اور 1 پیالہ پانی سے افطار ہو جاتی تھی۔ کتنے دن چلے گا؟ آخر کار عاجز آ کے ایک دن بچوں نے فیصلہ کیا کہ آج بتا دیتے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا مصیبت آئے گی۔ تو وہ مشکور نام تھا اس کا، دربان کا۔ جب وہ کھانا پانی رکھ کے جانے لگا کہ ذرا سن لو، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بولو، کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہ یار وہ ہمارے رسول ہیں۔ تھوڑا بچوں کو اطمینان ہوا کہ آدمی نوکری کی مجبوری ہے، ٹھیک لگتا ہے۔ یہ بتاؤ فاطمہ زہرا کو جانتے ہو؟ کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے بھیا۔ علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ بچوں کو اور اطمینان ہو گیا ہوگا۔ کہ یہ بتاؤ حسین کو جانتے ہو؟ کہ 4 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، کیسے نہیں جانتے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو آج اچانک یہ سب؟ کہ آخری سوال کا جواب دو، پھر بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہے۔ بولو، مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہ بیٹا جانتے سب کو، یہ اچانک آج کیا ہوا؟ کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ مشکور کہتا ہے کہ بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ آپ بتایا، بولو اب کیا کرو گے؟ کہ دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جاؤ، آزاد ہو، اور نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں رہو، اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بتائیں بچوں نے کیا کہا؟ کہا نہیں ہم کو جانے دو۔ مشکور نے کہا اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا وہ ہم ہو سکتا ہے تم آرام سے رکھو، لیکن مدینے میں ہم لوگوں کے لیے ہماری ماں تڑپ رہی ہوگی، لہذا میں کہتا ہوں جانے دو۔ کہ ٹھیک ہے، مگر ابھی نہیں، تھوڑا رات کا حصہ گزر جائے۔ آدھی رات کے قریب آتا ہے، کہتا ہے بچوں دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جاؤ، مگر بچوں اس کے بدلے میں مار دیا جاؤں گا، اس لیے کہ سارا شک میرے ہی اوپر ہوگا، چابی میرے پاس ہے اور میں کوئی صفائی نہیں دے سکتا، لیکن مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا۔ بس تم سے ایک درخواست ہے۔ کیا؟ کل کو میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے بھولنا مت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ احساس ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے۔ دروازہ کھلا ہے، چلے جاؤ۔ لڑکے ٹہلتے رہے، اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں،
ہم ہی کو ابھی چھوڑ دیجئے لندن میں، ہم کہاں جا پائیں گے۔ وہ لڑکے پردیسی پوری رات ٹہلتے رہے، سحر کے قریب کوفہ سے پیچھے سے اس زمانے میں فرات گزرتی تھی، فرات کے کنارے نکل آئے، ایک درخت سے ٹیک لگا کے کچھ دیر تک آرام کیا، یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت ہو گیا۔ بچوں نے وہیں فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب اجالا ہو رہا ہے، اب کیا کریں، پکڑے جائیں گے۔ پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، سوچئے اپنے دل پہ رکھ۔ بچوں نے کہا چلو اسی درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہیں گے چھپے، رات ہوگی پھر نکلیں گے، شاید آج راستہ مل جائے۔ اتفاق یہ ہے کہ ایسی ڈال پہ بیٹھ گئے، اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ یہی قریب میں حارث ملعون کا گھر ہے، اس کی کنیز کوئی برتن لے کے آئی پانی بھرنے کے لیے، جیسے ہی سر جھکایا، بچوں تصویر پانی میں، سر اٹھایا دیکھا 2 بچے ہیں، من انتما، کون ہو تم لوگ، بہلا پھسلا کے اتارا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں تو کہنے لگی ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں جہاں کی کنیز ہوں نا وہ اپنے کو تمہارے گھر کی کنیز کہتی ہے، چلو۔ لے کے آئی، دروازے پہ روک دیا، اندر گئی، حارث کے بیوی سے کہتی ہے کہ بی بی انعام لاؤ۔ کیسا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائے ہیں۔ اے بھیا کون سا مہمان لائے کہ مہمان لانے کا انعام چاہیے؟ اس نے کہا مسلم کے یتیموں کو لے کے آئے۔ ایک جملہ رک کے کہہ دوں، مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کس کو کیا پریشانی ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے۔ ایک بات کہوں دل ہی دل میں، اللہ کو وسیلہ قرار دیجئے ان دونوں یتیموں کو، انشاءاللہ آج آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یا اللہ جتنے مرد و عورت اس مجلس میں آئے ہیں، خدا ان یتیموں کے طفیل سب کی دلی آرزویں بھر لا۔ کہتے ہیں جیسے کوئی ماں تڑپ کے اپنے بچے کے لیے بھاگے نا، وہ عورت باہر نکلی، بچوں کو لے گئی، نہلایا دھلایا کھلایا پلایا، دن بھر خدمت کی، شام ہوئی پھر کچھ کھلا پلا کے بچوں کو سلا دیا کمرے میں۔ آدھی رات کے قریب اس کا شوہر آیا، ملعون خدا لعنت کرے، 2-4 لقمے زہر مار کرنے کے بعد، حارث نام تھا۔ بیوی نے پوچھا آج کہاں رہ گئے اتنی دیر تک؟ کہا وہ دربان نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا، وہی ڈھونڈ رہے تھے، 500 درہم اور گھوڑا انعام میں ہے۔ تڑپ گئی مومنہ۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر بچے مل گئے، پیسہ مل گیا، کن پر خرچ؟ ہمارے اوپر نا، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد ملعون لیٹا، اتنے میں اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ یہ مشکوک تھا اپنی بیوی کے اوپر کہ یہ شیعہ ہے، کہیں سے آواز آ رہی رونے کی، ہو سکتا کسی پر نہ، میرے اپنے گھر سے۔ ایک ایک دروازے کو کمرے کو کھولنا شروع کیا۔ اچھا بچوں کے صبح سے اس گھر میں آرام ملا ہے نا؟ دروازہ کھولا، کون ہو تم لوگ؟ کہا امان میں ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ آج تک سنا آپ نے کہ کہیں مہمانوں کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے ہوتی ہو؟ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل، تماچے مارے۔ زلفیں تھیں دونوں بچوں کے، زلفوں کو آپس میں گرہ لگا کے باندھ دیا، باہر سے تالا لگایا، جا کے سو گیا۔ کیوں روئے تھے بچے؟ کہ اس میں سے ایک نے ایک بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، پتہ چلا دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ کہ رسول اللہ ہے اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے کہا مسلم خود چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا۔ تو بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ یہ بیان کر کے بچے رونے لگے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ موت سے روئے ہوں گے، میرا اپنا خیال ہے۔ وہ یاد ہے نا کیا کہا تھا مشکور سے، ہمیں جانے تو ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ شاید بچوں کو ماں یاد آئی ہو کہ ہم تو شہید ہو کے بابا کے پاس پہنچ جائیں گے، نہ جانے ہماری ماں کب تک تڑپتی رہے گی۔ رونے کی آواز، بند کر دیا تالا۔
جا کے سو گیا، صبح اٹھا، تلوار لی، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، دونوں یتیموں کو لیا، فرات کے کنارے آیا، پہلے غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا جا ان بچوں کا سر قلم کر لے۔ غلام قریب آیا، بچوں نے دیکھا، فرماتے ہیں تیری شکل بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ تو اس نے کہا تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم کے۔ وہ کہتے ہیں تلوار پھینک کے فرات میں کود گیا، ڈوبتا ہے، ابھرتا ہے اور چیختا ہے ہائے حسین، ہائے حسین۔ پھر اس نے تلوار اپنے بیٹے کو دیا، جا سر قلم کر لے۔ بیٹا قریب آیا، لڑکوں نے کہا آج مار دو ہم کو، کل رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو لڑکے نے کہا تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا ہم اسی گھران۔ جیسے ہی بیٹے نے سنا اس نے بھی تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا۔ حارث نے کہا کہاں جاتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس نے کہا اولاد رسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ دونوں بھاگ گئے۔ اب اس ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مار ڈالے گا۔ بچوں نے کہا حارث ایک کام کر، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے یہاں، شاید کوئی ہم کو بچا لے۔ کہا نہ، ہم تمہارا سر لے جائیں گے، انعام چاہیے، پیسہ چاہیے، لے چل، ہم کو غلاموں کے بازار میں بھیج لے۔ اس نے کہا نہ، ہم تم کو قتل کریں گے۔ بچوں کو جب یقین ہو گیا تو بچوں نے کہا اچھا تو اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ میرے بچوں سنا آپ نے، موت سامنے کھڑی ہے اور بچے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں مہلت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، اسی لیے میں نے کہا دعا کی، دیکھیں کتنی تیز اللہ دعا قبول کر رہا ہے۔ بچوں نے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کا سر قلم کیا، زلفیں تھیں، ابھی بتایا نا، دونوں سروں کو زلفوں سے پکڑ کے لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ صبح صبح کا وقت ہے۔ ابن زیاد اس قساوت قلبی اور سنگ دلی کے باوجود، ایسے خوبصورت بچے تھے نا، ابن زیاد نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ، حارث اتنے حسین بچوں کو ذبح کرتے ہوئے تجھے رحم نہیں آیا؟ اب دیکھیے خدا نے کتنی تیز بچوں کی دعا قبول کی۔ کیا کہا تھا بچوں نے؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ ابن زیاد نے کہا ہے کوئی اس مجمع میں جو جا کے ان بچوں کو وہیں ذبح کرے، جہاں اس حارث کو وہیں ذبح کرے جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا ہے؟ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے کوفے کی گلیوں میں پھرایا، یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا ہو تو آ جاؤ۔ اس کا بیان ہے کہ وہ حارث مجھ کو لے کے آیا فرات کے کنارے، وہاں جہاں اس نے بچوں کا سر قلم کیا تھا، بس تمام۔ کہتا ہے وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہوں، ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین